نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ آپ نے پیغام دیا امت کو، یہ نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اور پھر صدیقہ بنت صدیق، ہماری امی جان حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ عابدہ زاہدہ مفتیہ مصدقہ محدثہ معلمہ مبلغہ مفسرہ، آپ فرماتی ہیں میرے بابا جان خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر کیفیت کا، اس قدر غم کا عالم تھا کہ اگر اس طرح کا غم ایک پہاڑ پر بھی اتر جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں بھی ساتھ، حضر میں بھی ساتھ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار میں بھی ساتھ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ گویا ایسے کے ساتھ کہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ کبھی نہ ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا، کہ جہاں آقا وہاں صدیق اکبر، جہاں آقا وہاں صدیق اکبر، سایہ در سایہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ اور پھر ایک اور احسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہوا کہ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روم کی طرف لشکر لے کر روانہ کیا، آپ جائیں اور روم کی طرف جنگ کے لیے۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 700 صحابہ کرام کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جب راستے میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وصال ظاہری کی خبر ملتی ہے، واپس پلٹ آتے ہیں۔ اور پھر آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا تبار میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ آپ خلیفۃ المسلمین نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ جنگ کے لیے جاؤ۔ کہ امیر المومنین اتنے سخت حالات ہیں، اس طرح غم کی کیفیت ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر ابو بکر کو درندے اپنے دانتوں سے کھینچ کر بھی لے جائے، جب بھی ابو بکر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فیصلے سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آقا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ جائیے، تشریف لے جائیے۔ جب کفار نے دیکھا کہ ان کے آخری نبی، ان کے لیڈر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہو چکا ہے، لیکن مسلمانوں میں اس قدر جذبہ جہاد، مسلمانوں میں اس قدر اسلام پر وارفتگی، مسلمانوں پر اس قدر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پختہ کرنے کے لیے اس قدر محنت کا جذبہ ہے، کفار لرز گئے کہ یار کیا مخلوق ہے یہ، ان سے ہم کس طرح لڑ سکتے ہیں؟ اور پھر وہ دنیا نے دیکھا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ جب روم کی طرف لشکر کے لیے روانہ ہوئے، پھر لشکر کو فتح بھی کیا، اور پھر جب روم سے لشکر لے کر واپس آئے، فرمایا کہ آپ امیر المومنین آپ نے صحیح فرمایا تھا، امیر المومنین آپ نے صحیح فرمایا تھا، ہم نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فیصلے پر عمل کرا تو جس قدر کفار مسلمانوں کو کمزور سمجھ رہے تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے اس حالت میں یہ کس طرح جنگ کریں گے، لیکن پھر دنیا نے دیکھا جب کچھ لوگ اسلام سے ارتداد کر گئے، اسلام سے پھر گئے، لیکن پھر جب ان لوگوں کے دلوں میں اسلام کی ہیبت طاری ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا جب سکہ جم گیا تو انہوں نے دوبارہ اسلام قبول کرا اور سچے دل سے تائب ہو گئے۔ یہ احسان ہے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا۔ اور پھر ایک فتنہ جو درپیش ہوا کہ جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کچھ قبیلوں نے زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کر دیا کہ ہم تو زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کی بارگاہ میں معاملہ پیش آیا
تو پھر امیر المومنین نے فرمایا کہ میں نماز یا زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والے کے خلاف جہاد کروں۔ آقا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوا کہ حضور جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں وہ تو ایمان والے ہو گئے، آپ ان کے خلاف جہاد فرمائیں گے؟ فرمایا کہ ہاں، کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات پر اٹل فیصلہ کر لیا کہ ان کے خلاف جہاد ہوگا، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا خطاب سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا سینہ کھول دیا ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے محترم سامعین کرام، سوچنے والی بات یہ ہے کہ آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اس قدر ذہانت، فطانت، اس قدر توکل، تدبر کس طرح حاصل ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے مولا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو وہ اسرار و رموز عطا ہوئے، وہ کمالات عطا ہوئے کہ مورخین فرماتے ہیں کہ آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی عبادت بہت زیادہ بڑھ کر، کہ آپ کی ریاضت بہت زیادہ بڑھ کر اس وجہ سے آپ کو فضیلت ملی، بلکہ نہیں، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ انور سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب اطہر میں جو انوار و تجلیات کی بارشوں کا نزول ہوا، اس کی وجہ سے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمالات عطا ہوئے۔ اور میں پھر یہی بات دہرانا چاہوں گا جیسا کہ پچھلے جمعے میں بات دہرائی تھی، مسند الفردوسی حدیث مبارکہ کہ کچھ لوگ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابو، حالانکہ حدیث مبارکہ پوری نہیں ہے۔ پوری حدیث مبارکہ یہ کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد خوشبودار، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، میں علم کا شہر ہوں، عمر اس کی دیوار ہے، میں علم کا شہر ہوں، عثمان اس کی چھت ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو محترم سامعین کرام، جو لوگ چور خائن بن کر اس بات بیان کرتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، یقیناً مولا علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہے، لیکن یاد رکھنا ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہے، عمر اس شہر کی دیوار ہے، عثمان اس شہر کی چھت ہے، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا کہ آقا کریم علیہ السلام کے فرمان خوشبودار سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس علم کا شہر آقا کریم علیہ السلام کی ذات والا تبار ہے، اس علم کے شہر ابو بکر کی بنیاد کو مضبوطی سے نہیں تھاما تو عمر کی دیواروں کے حصار میں نہیں آ سکتے۔ جب تک عمر کی دیواروں کے حصار میں نہیں آؤ گے، عثمان کی چھت کا سایہ نہیں ملے گا، اور جب تک عثمان کی چھت کا سایہ نہیں ملے گا، مولا علی کے دروازے سے علم کے شہر میں داخل نہیں ہو سکتے، مولا علی کے دروازے سے اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات والا تبار کو گھٹانے والے اپنے ایمان کے بارے میں ذرا غور و فکر کریں کہ اس شخصیت کی ذات کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہو، ان کے لیے زبان درازی کرتے ہو، تمہاری زبانیں کٹ جائیں کہ آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میں مغلظات بکنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھنا حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ بلند، ہم ان کا بہت زیادہ ادب کرتے ہیں، ان کی 11ویں مناتے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ 11ویں پلس 11ویں والے آقا ہیں، آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ 22 جمادی الاخر ان کا یوم عرس ہے، اور آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہم قرضدار ہیں آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے اس احسان کے۔ آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان کہ جب مسلمہ کذاب، جھوٹا مدعی نبوت، کذاب دجال، کہ جس نے آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر حملہ کرنے کی کوشش کری، اس وقت آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو فراموش نہیں کیا، بلکہ آقا کریم علیہ السلام کے اس پیارے عاشق، یار غار، یار مزار آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے محافظ بن کر، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کا محافظ بن کر میدان کارزار میں خود بھی شرکت کری، اور اپنے ساتھ 700 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو جام شہادت نوش کر گئے، 700 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ آج کچھ لوگ اس طرح کی زبان درازی کرتے ہیں کہ یار کیا فرق پڑتا ہے، مولوی جب دیکھو روڈ پر آ جاتے ہیں، جب دیکھو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، جب دیکھو لبیک یا رسول اللہ۔ اور بھائی اس کے پیچھے بہت بڑا مشن ہے، اگر حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے محافظ
آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنتے تو آپ مسلمانوں کی کیا شناخت ہوتی؟ کوئی اپنے آپ کو مرزائی کہہ رہا ہوتا، کوئی قادیانی کہہ رہا ہوتا، کوئی چکاڑوی کہلوا تو کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا۔ آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پہچان دی کہ ہم اس نبی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جو آخری نبی ہیں، اور آپ نے اس بات کا پیغام دے دیا کہ ہے فیصلہ گئے اپنا یہی بات گئے آخر، ہے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر۔ یہ پیغام دے دیا آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر ایک موقع پر جب آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مولا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق، سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح ستہ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب ایک موقع پر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا، کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ دیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مولا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات والا تبار پر جب یہ حدیث مبارکہ بیان کی گئی، آپ کو پیش کی گئی کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں اس طرح ارشاد فرمایا، ہمارا تو حال یہ ہے کہ جب ایک دوست دوسرے دوست کا احسان مان رہا ہو، یار یہ دوست نا میرا بہت زیادہ اچھا ہے یار، اس نے بہت احسانات کیے، پھر دوسرا دوست نا پھول کر اور تکبر اپنے اندر لاتے ہوئے ریاکاری کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بس یار چھوڑو یار، اتنے احسانات کے کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، دوست والی بات ہوتی ہے۔ لیکن قربان جائیے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات والا تبار پر، آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب یہ بات پہنچی کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا، آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رو دیے، روتے فرمایا آقا یہ مال بھی آپ کا ہے، یہ ابو بکر بھی آپ کا ہے۔ کہ جبھی تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ کیا پیش کروں جانا کیا چیز ہماری گئے، کیا پیش کروں جانا کیا چیز ہماری گئے، یہ دل بھی تمہارا گئے، یہ دل بھی تمہارا گئے، یہ جاں بھی تمہاری گئے۔ یہ پیغام دیا آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ پیغام دیا آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یاد رکھنا کسی بھی چیز پر کمپرومائز کر لینا، لیکن حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس، آپ کی ختم نبوت، آپ کی عزت کے محافظ بن کے رہنا۔ اگر حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے محافظ بن کر رہو گے تو تمہاری عزتیں محفوظ ہیں، اگر حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے محافظ بن کر رہو گے تو تمہارا اموال محفوظ ہے، اگر حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت آپ کی ناموس کے لیے، آپ کے ناموس کے وفادار بن کر رہو گے، یاد رکھنا رہتی دنیا تک جس طرح ابو بکر صدیق کا نام چلا جا رہا ہے تمہارا بھی نام کہیں نہ کہیں لیا جائے گا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات والا تبار میں یہ محبت کامل و اکمل نہیں ہوتی، خدا کی قسم آج یہ گناہ گار ان کا تذکرہ خیر نہیں کر رہا ہوتا۔ آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کامل تھی جب اس گناہ گار کی زبان پر آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ خیر کا، ورنہ میری کیا اوقات کہ آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات والا تبار کا تذکرہ کروں۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے ساتھی، پیارے صحابی، کچھ لوگ یہ بات بیان کرتے ہیں، آخری بات پیش کر آپ سے اجازت چاہوں گا، کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ بھائی جو غار میں سانپ آیا تھا جس نے حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاؤں پر ڈسا تھا، میں ڈسنا تو نہیں کہوں گا، اس نے پیار کیا ہوگا یقیناً، صحیح ہے، لیکن اسے نہیں پتہ، لیکن پیار کے ضابطے کسی کسی کے الگ ہوتے ہیں، صحیح ہے، لیکن اس سانپ کے پیار کا ضابطہ یہ تھا کہ اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے قدمین شریفین کو بوسہ دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمین شریفین کو بوسہ دیا، اور جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قدم ہٹایا تو اس پر نشانات تھے، ڈسنے کے نشانات تھے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ سانپ کہاں سے عاشق تھا، وہ سانپ کہاں سے جو ہے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو یاد رکھنا محترم سامعین کرام، ہمارے استاد محترم مولانا ارشد جمال انصاری صاحب بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے
الحمدللہ ہم دونوں ایک ہی استاد صاحب کے الحمدللہ شاگرد ہیں. تو ارشد جمال انصاری صاحب بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کرتے کہ بیٹا پڑھ کر آیا کرو، منبر رسول پر جب بھی بیٹھو پڑھ کر آیا کرو، لوگوں کا وقت ضائع نہیں کرا کرو. ہم پڑھ کر آتے ہیں الحمدللہ عز و جل. اور جو لوگ یہ بات کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ضرورت تھی اس کو، تو میرے پیارے بھائی عشق کے ضابطوں کو پہچاننے کی کوشش کیجئے، عشق کے ضابطوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اپنی ہانکنے کی کوشش نہیں کیجئے میرا تجزیہ یہ، میرا تجزیہ یہ. مفسرین کرام نے کئی مقامات پر اس قول کو تذکرہ کیا، کئی مقامات پر اس قول کا تذکرہ کیا. اس سانپ نے کئی انبیاء کرام علی نبینا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا تھا، لیکن جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی طلب اس کے دل میں پیدا ہوئی، اس نے فرمایا کہ ایک دن تو آئے گا، اللہ اکبر، ایک دن تو آئے گا، ایک دن تو آئے گا جب آقا کریم علیہ السلام جن کے متعلق امام عشق و محبت لکھتے ہیں، آقا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، ان کا کبھی تو دیدار کروں گا. اور پھر وہ سانپ جو عاشق رسول غار میں تھا، اور پھر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار انور کے لیے اس طرح تڑپ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ جب تک اس نے پاؤں کو آپ کے پائے اقدس کو اس نے بوسہ نہیں لیا اس کی تڑپ ختم نہ ہوئی، کہ جب تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے پائے اقدس پر ایک طرف عاشق اکبر ہے اور ایک طرف عاشق اصغر ہے. سانپ اگر عاشق اصغر ہے تو عاشق اکبر ہے، لیکن عاشق اصغر اور عاشق اکبر دونوں کے عشق کا مقابلہ چل رہا ہے، لیکن اس مقابلے میں دونوں ہی جیت جاتے ہیں الحمدللہ عز و جل. وہ سانپ یقیناً عاشق رسول تھا، وہ سانپ یقیناً حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق و محبت رکھنے والا تھا. ورنہ تو یاد رکھیے گا جو عشق کے ضابطوں کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے طرف سے ہانکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا ان کے لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گا، بھائی اپنی جہالت کو لوگوں کے سینوں میں منتقل نہ کیجیے، پڑھ کر آئیے کریں، پڑھ کر آئیں تو انشاءاللہ عز و جل پڑھ کر آئیں گے تو عشق و محبت کی باتیں کریں گے، نہ کہ نفرتوں والی باتیں کریں گے. دعا کرتے ہیں اللہ کریم سے جو کچھ سنا اسے یاد رکھیں، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی.